الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، جمعے کا دن ہے اور ہر شخص آج کے دن پہلے سے بااہتمام ہوتا ہے کہ آج نماز ادا کرنی ہے اور دوسری تمام مناجات میں اپنا وقت لگانا ہے. یہ قابل تعریف بات ہے. لیکن آج جو سب سے اہم بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں انسان کے لیے ایک نعمت اور نعمت کے ساتھ ساتھ فخریہ بن جاتی ہے، فخر کی چیز بن جاتی ہے. انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، ثروت ہے، مالداری ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی انسان کا قد بڑھ جاتا ہے اور وہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے تو مزید اللہ اور عنایت کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی مال اس کو گھمنڈ تکبر کی دہلیز پر لے جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو ایک نعمت جو ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے وہ مال ہے، اور دوسری جو بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے وہ اولاد ہے. بہت سے لوگ صاحب اولاد ہوتے ہیں، فخریہ بیان کرتے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، اور کسی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ بیچارہ بڑا افسوس کا اظہار کرتا ہے. کبھی کبھی اس کی دولت رکھی رہ جاتی ہے اور کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا. تو دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، دولت کا ہونا، اولاد کا ہونا، اور دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. کسی انسان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کو یہ دونوں چیزیں عطا کر دے، بلکہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت جس کو عنایت فرماتے ہیں اس کو فرما دیتے ہیں، اور جس کو آزمانا چاہتے ہیں اس کو آزماتے بھی ہیں. لیکن آج کے وقت میں سماج کے اندر جو ان دو چیزوں کو لے کر فکر مندی ہے، تھنکنگ ہے، سوچ ہے، آگے بڑھنے کا ایک حرص ہے، آگے بڑھنے کی ایک لالچ ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، وہ تھوڑا افسوسناک ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے. بہت سے لوگوں نے اس تعلق سے ہم سے پوچھا تو مناسب سمجھا کہ اس پر بات کی جائے کہ آج کے وقت میں انسان دولت کمانے کے لیے وہ طریقہ نہیں دیکھتا، طریقہ کار کیا ہے. بس دولت ہونی چاہیے، روپیہ پیسہ بننا چاہیے، اس کے اکاؤنٹ میں گنتی بڑھتی رہنی چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اولاد ہے کہ اولاد کے تعلق سے وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے تعلق سے، اس کے فیوچر کے تعلق سے بڑے سرگرم رہتے ہیں، اور اس میں بھی طریقہ کار کو ایک طرف رکھ کر کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنے کی فکر اور جستجو ہوتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی غلط قدم بھی اٹھ جاتا ہے. تو انہی دو چیزوں کو قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں. اگر صحیح طریقہ کار پر کام کیا جاتا ہے تو یہی نعمت ہے، اور اگر طریقہ بدل دیا جاتا ہے
حرص و ہوس میں لگ کر، لالچ اور بڑے بننے کی جستجو میں لگ کر کام کیا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں۔ اب فتنہ بنتی کیسے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی تقدیر میں آپ کے لیے مقدر کر دیا کہ اتنا آپ کو ملے گا اور وہ مل بھی رہا ہے، لیکن آج کے وقت میں ایک دوڑ ہے، ایک ریس ہے کہ ہر شخص ایک نمبر پر پہنچنا چاہتا ہے، اڈانی امبانی بننا چاہتا ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان اڈانی بن گیا، اور پچھلے ایک دن دو دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 15 لسٹڈ کا غائب ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس دوڑ میں ہر انسان بھاگ رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا آدمی بن جاؤں، اور سب لوگ اس پر فخر بھی بیان کرتے ہیں، ہماری انڈیا کا سب سے بڑا آدمی۔ صرف نمبر پڑھ رہے ہیں، نہ وہ روپیہ پیسہ کھا رہا ہے، نہ وہ روپے کی روٹی بنا کر سیک کر کھا رہا ہے، نہ کوئی سبزی خرید رہا ہے سونے چاندی کی کہ وہ کھا رہا ہے، کچھ نہیں، صرف دماغ کا کھیل ہے۔ اور آپ لوگوں کو اس دوڑ میں اور مزید فاسٹ کیا جا رہا ہے۔ نوجوان آج کے وقت میں بہت سی ایسی چیزوں کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن طریقے کار نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان نئے نئے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، ہر شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ترقی میں کون سا طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ سب سے ہے۔ اب اسلام اس چیز کی طرف پوری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہجرت ہوئی، ہجرت ہونے کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر انصار اور مہاجر کا آپس میں بھائی چارہ قائم کرا دیا، ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے، اس لیے کہ وہ اپنا سب گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اب مدینے میں سب کے سب اجنبی تھے، تو جو مہاجر تھے انصار کے بھائی بن گئے، اور بھائی بننے کے بعد میں وہ بھائی کیسے بنے کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی میں آپ کے بھائی ہیں، تو انہوں نے ہر چیز میں آدھا حصہ لگا کر اس کو دے بھی دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے آتا ہے، ان کے جو بھائی بنائے گئے تھے، جن سے ان کا مواخات کیا گیا، بھائی چارہ قائم کیا گیا، انہوں نے کہا میری دو بیوی ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیجیے، میرا یہ کاروبار ہے، اس میں سے آدھا لے لیجیے، میرا یہ گھر ہے آدھا لے لیجیے، زمین ہے باغ ہے آدھا لے لیجیے۔ اب یہاں سمجھنے کی چیز ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اس کو برکت کی دعا دی، بارک اللہ لک، اللہ آپ کو آپ کے تمام اہل و عیال میں، آپ کے مال میں، آپ کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے، اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے آدھا آدھا دے دو، کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف بازار کا پتہ بتا دیں کہ بازار کہاں ہے اور وہاں کیا کیا بزنس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بازار ہے، منڈی ہے، یہاں پر چلے جائیے اور یہاں پر بہت سے بزنس ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے دودھ اور پنیر کا کام شروع کیا، اور اتنی صفائی کے ساتھ میں کام شروع کیا کہ وہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میرے سلسلے میں نازل ہوئی، یعنی کہ امیر ترین لوگوں میں وہ شامل ہو گئے مدینہ میں۔ اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ اس وقت تک تم اللہ کی محبت، اس کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ سب سے زیادہ مال عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے پاس ایک چھٹاک بھی نہیں تھی، لیکن دودھ اور پنیر کے صحیح بزنس سے وہ دنیا کے کہہ سکتے ہیں ایک نمبر پر پہنچ گئے، مدینے کے تمام امیر ترین لوگوں میں پہنچ گئے۔ تو اتنا مال ان کے پاس جمع ہو گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے سلسلے میں، اس لیے مال تو میرے پاس ہے اور مال سے مجھے محبت بھی ہے۔ مثال کے طور پہ
تو انہوں نے اسی وقت جو سب سے بہترین بات تھا ان کا اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، کیونکہ جو سب سے محبوب ترین چیز آپ کی پاس ہے، جب تک اس کو خرچ نہیں کرو گے اللہ کے لیے، تم اللہ کی خوشنودی نہیں حاصل کر سکتے۔ اب دیکھیں یہاں سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ مال بہت اچھی چیز ہے، نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا صحیح حق حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھی کہ انہوں نے ایسے وقت میں بزنس شروع کیا جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھوٹی کوڑی نہیں تھی، غلط طریقہ نے اختیار کیا، منڈی گئے، محنت کی، اور اللہ نے اس میں برکت دی کہ وہ 1 سے 2، 2 سے 3 باغات خریدتے چلے گئے اور ان کی آمدنی سے پیسہ آ گیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ جب پیسہ آ گیا تو اللہ نے جب یہ آیت نازل کی تو یہ نہیں گھمنڈ، تکبر، غرور، میرے پاس پیسہ ہے، کچھ نہیں، فوراً زیرو پر آ گئے، پہلے پائیدان پر بیٹھ گئے، کہا کہ میرے سلسلے میں، حالانکہ اور بھی بہت سے صحابہ اس کی عزت میں آتے تھے، فوراً ایک باپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب یہ چیز جو تھی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کر دیا، اللہ نے مزید اس میں اضافہ کر دیا، مزید ان کو عطا کر دیا۔ اب ہماری مثال اس کو سمجھیے، ہم ایک نمبر پر یا فاسٹ بننے کی دوڑ میں یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ طریقہ کیا اختیار کریں، بس آ جائے، مال جمع ہو، جوا کھیلیں، سٹا لگائیں، دڑا لگائیں، شراب نوشی کریں، شراب بیچیں، دوسروں کو الو بنائیں۔ کتنے ایسے ایجنٹ ہیں کہ جو لوگوں کو باہر بھیجنے کے نام پر لاکھوں کی وصولی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ زیادہ تر مسلم سماج کی بات کرتا ہے۔ مسلم سماج میں اس طرح کے فیل زیادہ ہو رہے ہیں۔ ابھی بہت سے واقعات ایسے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایجنٹ نے باہر بھیجنے کے لیے پیسہ لے لیا 80,000، 1,00,000، اور وہاں جا کے پتہ چلا فرضی، ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلا فرضی، واپس آ گئے، لاکھوں روپے ہڑپ لیے۔ تو یہ جو پیسہ کمایا جا رہا ہے، اس سے انسان کے نمبر تو بڑھ جا رہے ہیں، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس سے کیا برکت آئے گی؟ اس سے کس طریقے کی مالداری ہوگی؟ اس سے کیسے تم آگے بڑھو گے؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ مال جل جاتا، ختم ہو جاتا، قبل اس کے کہ یہ مال آپ کو جلائے۔ آج کے وقت میں یہی ہو رہا ہے کہ انسان جتنا، ایک لفظ انگلش میں بڑا عجیب و غریب استعمال کیا گیا ہے، اسمارٹ کا لفظ، جو جتنا جس کو الو بنا لے اسمارٹ ہے، قباحت بھی نظر نہیں آتی، ارے اسمارٹ ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ڈاکہ زنی اور ڈکیتی، چوری، سب کچھ اس کے اندر منعکس ہے۔ جو ہو رہا ہے بیوقوف بنا رہا ہے۔ اب اس ضمن میں مال جب کمایا جا رہا ہے، نمبر تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نمبر کے پڑھنے کے ساتھ کیونکہ طریقہ کار غلط تھا تو ویسے ویسے نشو نما ہو رہی، کیونکہ اسی مال سے انسان کھا رہے ہیں۔ اب نہ اس کو نماز کی توفیق مل رہی ہے، نہ کوئی اللہ کی، ابھی ہم نے بتایا نا، جب مال آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فوراً اللہ کے پہلے پائیدان پر آ کر اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کر دیا، اور اللہ نے ان کو مزید نواز دیا۔ اور آج ہم مال کی جستجو میں دن اور رات دھکے تو کھاتے ہیں، لیکن خدا کے دربار کی پہلی سیڑھی چڑھنا پسند نہیں کرتے، اور اگر اللہ نے نواز دیا تو پھر ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کرنے جا رہے، ہمارے پلے کا نہیں، ہمارے اسٹیٹس کا نہیں، جاؤ ہٹو، کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ ہر چیز کو اپنے پیسے کی بنیاد اور اپنے پیسے کے اسٹیٹس کے نام سے اور توڑتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے پلے کا کوئی ملتا ہی۔ اب مثال کے طور پہ ارے مسجد کہاں جائیں گے، ہم یہیں پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ اسٹیٹس آپ کا لیول مال کے اعتبار سے بڑھتا جائے گا، دین کے اعتبار سے انسان اس میں بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ 1-2% ایسے بندے بھی ہیں اللہ کے جو مال کی وجہ سے مزید اللہ کے قریب آ جاتے ہیں۔ اسی کو حدیث پاک میں بڑے اچھے انداز میں کہا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا، کہ حسد
جو چیز ہے حسد کو یہاں پر لفظ رش کرنا. حسد کیا ہے؟ جلن ہے. اور رش کرنا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس مال ہے, عبداللہ کے پاس مال ہے مثال کے طور پہ, اور عبد الرحمن نے تمنا کی کہ کاش اللہ مجھے بھی اگر عبداللہ کی طرح مال عطا کرتا تو میں بھی عبداللہ کی طرح اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا. تو یہ رشک ہو گیا. اور حسد کیا ہے کہ عبداللہ کے پاس مال ہے, عبد الرحمن کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میاں عبداللہ کے پاس سے مال ختم ہو جائے, برباد ہو جائے, مجھے ملے یا نہ ملے. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. تھوڑا سا فرق ہے. عبداللہ کے پاس مال تھا اور عبد الرحمن نے کہا کہ کاش کہ مجھے بھی اللہ اسی طرح مال عطا کرتا تو میں بھی عبداللہ کی طرح خرچ کرتا. یہ رشک ہے, جائز ہے. لیکن اگر اس کا الٹا اپوزٹ کہ اس کے پاس مال نہ رہے, مجھے ملے یا نہ ملے, حسد ہے, تو رشک جائز ہے. اب رشک جائز ہے تو ان چیزوں میں جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو تو ایسی تمنا کرنا باعث خیر باعث ثواب ہے. اور اس پر فخر کرنا کوئی معلوم بات نہیں. لیکن یہی چیز اکثر اور بیشتر 90% کہیے شکار ہو جاتی ہے دکھاوے کا, بڑائی کا, تکبر کا, غرور کا, گھمنڈ کا. اس چیز کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اور جب پیسہ آتا ہے آوارگی آتی ہے, ناچ گانے آتے ہیں, اور شراب نوشی آتی ہے, زنا کاری آتی ہے, راتوں کو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. نیند آتی نہیں, پیسے کی گرمی بہت زیادہ ہے, اب وہ رات بھر دھکے کھا رہا ہے, دن میں وہ جو ہے سو رہا پڑا ہوا, کوئی کام ہی نہیں. تو یہ چیز کیا بن رہی ہے؟ مال ہے لیکن فساد, فتنہ بن گئی. اس کی ذات کے لیے یہ چیز کیا ہو گئی؟ فتنہ بن گئی. اگر فتنہ نہ بن کر اس کو خیر کے کاموں میں لگا دے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کو غلط راستے پر ڈھال دے تو اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہوا مال. اسی طرح اولاد ہے. اولاد کے لیے لوگ بڑے بے چین رہتے ہیں, بڑی تمنائیں کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, اور اللہ نوازتا بھی ہے. بہت سے لوگوں کو اولاد پہ اولاد دیتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دھرتی پر کہ اولاد ہی نہیں ہے, بیچارے افسوس کرتے ہیں. لیکن اولاد بھی بسا اوقات فتنہ ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم, دوسرے نمبر پر واولادکم کا یعنی بچے اولاد جو ہے وہ بھی فتنہ بن جاتے ہیں. اب فتنہ کیسے بنتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجیے. جیسے مان لو کہ انسان جو ہے صحیح طریقے سے اپنی زندگی جی رہا تھا, اب شادی ہوئی, شادی کا بچے ہو گئے, اب فکر ہوئی یا بچوں کا جو ہے پیٹ بھرنا ہے, اس نے محنت کی. اگرچہ یہ علم ہونا چاہیے, ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آیا ہے, انسان صرف ذریعہ بنے گا. اگر آپ کے ایک بچہ ہے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں تو وہ رزق خود اپنا لے کر آئے, اپنی تقدیر کے ساتھ لائے ہیں, بس آپ کو اس کا ذریعہ بنا دیا جائے گا. تو اسی ذریعے سے آپ کو آپ کی آمدنی میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کوئی نہ کوئی آپ ایسا, لیکن طریقہ جب نیت صحیح ہو. بسا اوقات انسان جلد بازی میں, بڑا بننے کی جستجو میں, اچھا اسٹیٹس دکھانے کی چکر میں کیا کرتا ہے؟ غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے. بھائی انسان کو اتنا ہی چادر پیر پھیلانے چاہیے جتنی اس کی چادر ہے. اب وہ دکھاوے کے چکر میں جو ہے کبھی کبھی مہنگے کپڑے خرید لیتا ہے, مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, مہنگی سوسائٹی میں رہنے لگا. تو یہ سب کیا بچوں کی خاطر کر رہا ہے. اور جب یہ کرنے لگتا ہے اس کی آمدنی تو اس کو مجبوراً غلط قدم کبھی کبھی اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بچوں کی وجہ سے. یہ تو بچے اس کی ذات کے لیے فتنہ بن گئے. پہلے صحیح سماج زندگی چل رہی تھی, اب جو ہے بچوں کی وجہ سے, ان کے اچھے فیوچر کی وجہ سے اس کو جو ہے غلط راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد میں انسان سوچتا ہے کہ ان کے لیے پراپرٹی بنا دے, ان کو جو ہے گھر بار بنا دے. تو کبھی کبھی انسان جو انلیگل قبضے پر چلا جاتا ہے, ناجائز یہاں جمع کیا, یہاں جمع کیا. لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اگر انلیگل ناجائز قبضہ کسی نے ایک بالش بھی کیا ہے تو 7 زمینوں کا توق اس لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, ہار بنا کے, قیامت کے.
تو لے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی تو معراج پر جانے کے وقت آپ نے دیکھا کہ کوئی اونٹ اپنے سر پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، کوئی بھینس، الگ الگ. پوچھا حضرت جبرائیل سے لوگوں نے کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے مال دبائے تھے، اپنے بھائی کا مال مار لیا تھا، اپنے علاقے کے لوگوں کا مال دبا لیا تھا، ناجائز اللیگل قبضہ کر لیا تھا، اسی کے بدولت یہ وہی چیز اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیے آج کے وقت میں سب سے زیادہ کریز جو ہے وہ زمینوں کا ہے، ناجائز قبضے کا ہے. کہتے ہیں کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا. ایک بارش بھی اگر ہے، انسان ایک چھوٹا سا راکٹ جب ڈال لیتا ہے اس میں بھی اس کو جو ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں بہت زیادہ دیر لٹکانے سے، تو 7 زمینوں کا توق کیسے ڈال لے گا؟ انسان صرف دنیا میں اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے سب جمع کرتا ہے، لیکن سب تو چھوڑ کے جانا ہے، سب یہی رہ جانا ہے. اور جب یہی رہ جانا ہے تو یہی چیز اولاد کو اچھے اسٹیٹس پر بنانے کے لیے، اس کو اچھا فیوچر دینے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہی چیز فطرہ بننے کہ نہیں بننے. لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح تعلیم دی، صحیح شکشا دی، اس کو ایک بہترین انسان بنایا، بہترین تربیت کی، تو وہی آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. آپ نے اس کو قرآن پڑھایا، آپ نے اس کو باادب بنایا، تعلیم دی، سلیقہ سکھایا، اچھے اور برے میں، حلال اور حرام میں تمیز سکھائی. اب وہ اس نقش قدم پر چل رہا ہے جب تک چلتا رہے گا، اور جو لوگ اس کو دیکھ کر چلیں گے اس کا سارا ثواب اس کے والد کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ جس طرح گناہ پہنچے گا اسی طرح اگر وہ ثواب کے کام کرے گا تو وہ بھی پہنچے گا. اس کے ذریعے ان کی نجات ہوگی، اس کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوں گے. تو اس لیے دونوں چیزیں کو جو ہے بالکل بیلنس میں رکھ کر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ طریقہ کیا ہے، طریقہ کار جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر ضرور آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور کم اور زیادہ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جتنا تقدیر میں ہے وہ چل کر آپ کے پاس خود پہنچے گا، اور اگر تقدیر میں نہیں ہے، ہاتھ میں بھی ہوگا تو نکل جائے گا. آپ کے اگر دونوں جبڑوں کے درمیان لقمہ منہ میں ہے، اندر تک پہنچ گیا ہے، لیکن وہ آپ کا نہیں ہے، نکل جائے گا، الٹی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ آپ ہی کا ہے، کہیں سے بھی وہ آپ تک پہنچ جائے گا. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. اس لیے اس پر یقین رکھیے اور صحیح معنوں میں صحیح طریقہ اختیار کرتے ہوئے عمل